आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को सबसे पहले तो आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम कि आप लोग के रोज़ों की जो अदायगी है वो खुशनुदी से जारी और सारी होगी। और यकीनन चूँकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमानों ने अपनी दूसरा जो है वो रोज़ा भी रखा और सहरी भी इख्तियार की, लेकिन आज चूँकि हम तीसरी अपनी सहरी इख्तियार करने के लिए जानिब बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जुम्मतुल मुबारक का भी दिन है और जुम्मे का इंतहाई मुबारक दिन होता है हम सब मुसलमानों के लिए, एक ईद का समा होता है। और जब भी आज हम मस्जिदों में इंतहाई शदीद रश देखने वाले हैं क्योंकि जो कि हर साल होता है, और ये जब पहला जुम्मा आता है और रमज़ान मुबारक का एक आखिरी जो जुम्मा आता है, इसमें तो ख़ासकर इंतहाई हमें जो है वो गहमा गहमी दिखती है और तमाम तर मुसलमानों का जो ईमान है वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर जाता है, बड़ा सरशार होता है। तो इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ अपनी बज़्म रमज़ान ट्रांसमिशन का, सहरी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ यानी कि इब्तिदा करते हुए हमारे दरमियान कारी साहब मौजूद हैं, तो मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने की सादत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم सुभान अल्लाह। आइए नाज़रीन कराम, इसी के साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने हमें ये इनायत अता की कि हम अपनी बज़्म रमज़ान की आज की तीसरी सहरी नशियात का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं।
اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی سعادت، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے میں آپ کا لگے ہاتھوں تعارف بھی کروائی دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے جن سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی جنہوں نے سعادت حاصل کی، آپ نے ان سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور قومی ایوارڈ یافتہ ہیں ماشاءاللہ سے قاری محمد ثانی صاحب، تو ہم انہیں وارم ویلکم کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، اور بہت اچھی دستار مبارک آپ پہن کر آئے ہوئے ہیں، بہت اچھے ماشاءاللہ آپ دکھ بھی رہے ہیں، خوش لباس بھی دکھ رہے ہیں، اور آپ کی آواز کا جو سوز تھا باخدا انہوں نے ہماری روحوں کو چھوا۔ یقیناً جتنے میٹرو ون نیوز دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ بھی اس سے خاص مستفیض ہوئے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اگلی نشست پہ جو ہے وہ ہمارے درمیان ایک ہمارے بہت ہی محترم معاشرے کا ایک بہت ہی اہم ترین حصہ مفتیان کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مفتی امیر حمزہ قادری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انہی کے ساتھ اگلی نشست پہ ہمارے درمیان ایز یوزول آپ کو پتہ ہے بزم رمضان کی روایت کو دن بدن مزید مضبوط تر بنانے میں ہمارے شانہ بشانہ ہمارا ساتھ نبھاتے ہیں، اور آپ لوگ ان کی علمی گفتگو سے خاص سے مستفیض بھی ہوتے ہیں۔ مولانا قبلہ جناب سید علی رضا رضوی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر ہمارے ساتھ جو اہم ترین شخصیات موجود ہیں۔ ناظرین کرام، آج میں نے کوشش کی ہے کہ پینل میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے ڈیفرنس جو ہے وہ فیل کرواؤں، یعنی کہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ معاشرے کے جو شعبہ جات سے جو منسلک لوگ ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرواؤں، اور چونکہ رمضان مبارک میں ظاہر ہے ہماری عبادات کا جو سلسلہ ہے وہ طویل ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کئی قسم کی کیفیات ہوتی ہیں، ہم ان سے گزر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے ہمارا کہیں نہ کہیں جا کر کے دل کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی رمضان ہم سے الوداع لیتا ہے تو ہمارا دل دوبارہ سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بھاری پن محسوس کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہمارے لیے یہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی روحانی معالج، اس کا کوئی روحانی علاج کرنے والا اگر ہمیں مل جائے، اور وہ بھی مناسب، نام نہاد نہ ہو، باقاعدہ علمی جو ہے بھرپور طریقے سے عبور انہیں حاصل ہو۔ تو میں نے آج جس شخصیت کو یہاں پر اپنے پاس اپنی بزم میں مدعو کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی جو ہے وہ قابل احترام اور بہت ہی زبردست کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ اپنی اسپیشلٹی کے ساتھ اس جو اپنا شعبہ ہے اس میں جاری و ساری ہیں۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں روحانی معالج اور ہمارے بہت ہی محترم دوست جناب محمد سہیب صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سہیب بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان عظیم ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج ماشاءاللہ اتنے مشائخ کی محفل میں اللہ رب العزت نے مجھے عزت بخشی۔ اللہ جزاک خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، ہماری دعائیں نیک تمنائیں اور ہمارے تمام ناظرین کے آپ کے ساتھ ہیں۔ آئیے ناظرین، اور دیگر پینلسٹ سے بھی جلد سے جلد آپ کا تعارف کروا دوں، چونکہ دامن وقت آپ کو پتہ ہی ہے تھوڑا سا گنجائش کم رہتی ہے، اس لیے تھوڑا جلدی چیزوں کو ہم نے آگے کنٹینیوٹی میں بڑھانا ہوتا ہے۔ اب بات ہو رہی تھی یہاں پر میرے ساتھ جو نعت خواہوں کا پینل ہے ان سے بھی لگے ہاتھوں آپ کا تعارف کروائی دیتا ہوں۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی آپ لوگوں کے بے حد اصرار پہ میں نے یہاں پر ایک دفعہ پھر آج تیسری سحری میں شرکت کے لیے دعوت دی ہے۔ ہمارے بہت ہی محترم اور بڑے ہی معروف نعت خواہ ہیں، ثنا خوانی کے شعبے سے منسلک ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ماشاءاللہ، جناب محمد اعظم مصطفی بھائی، السلام علیکم۔ اور انہی کے ساتھ ہماری ایک بہت ہی پیاری سی بہن، یہ بھی ماشاءاللہ سے ثنا خوانی کے شعبے سے منسلک ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں طلعت زہرا صاحبہ، السلام علیکم۔ اور یہ میرا پینل ہے آج کا ناظرین کرام۔ اسی کے ساتھ ساتھ پینل تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب کہ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور آپ کا میزبان اسی صورت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے میٹرو ون کے اس سحری کے ٹرانسمیشن کے پلیٹ فارم پہ، کہ جب کہ ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان کا ہمیں اشتراک شامل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بہت زیادہ تہہ دل سے مشکور ہوں ایز یوزول ہمیشہ کی طرح جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، بلال کلاسک ریزیڈنسی کا، اور اسپیشلی محمد انیل صاحب کا، جنہوں نے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی ہم پر اعتماد کیا اور ہماری بزم کو سجانے میں اور اتنے خوبصورت اور حسین لوگوں سے آپ لوگوں کی ملاقات کروانے میں ہمارا بھرپور طریقے سے ساتھ دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ
لازمی سی بات ہے کہ گرمی کی شدت بھی اپنی جگہ برقرار ہے، کہیں نہ کہیں رات کے پہر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل جاتی ہیں۔ کل چونکہ سحری ہمیں باہر کرنے کا اتفاق ہوا تو اندازہ ہو گیا کہ رات کا جو پہر ہوتا ہے تھوڑا سرد آلود ہو جاتا ہے، جبکہ دن کا جو پہر ہوتا ہے وہ شدید گرمی سے بھرپور ہوتا ہے۔ باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا یہ رمضان اور ہم اس سے بھرپور طریقے سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو کوزین آپ میرے سامنے جو واٹر دیکھ رہے ہیں، پانی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ بھوک اور پیاس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے روزے کو خوشنودی کے ساتھ ہم پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اسی سے آج ہم تیسری سحری بھی اختیار کریں گے۔ تو میں تمام پینلسٹ کے درمیان اب چاہوں گا وقت کا بنا ضائع کیے یہاں پر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں تو میں چاہوں گا ان سے تھوڑا سا روحانی حوالوں سے کچھ معلومات آپ لوگوں تک منتقل کروانا، چونکہ مفتیان کرام تو ہمارے ساتھ رہتے ہی ہیں، لیکن آج ایک بالکل ڈیفرنٹ میں نے ایک ایفرٹ کی ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ لوگ اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ آپ کی لیے اویئرنیس ہوگی۔ تو میں چاہوں گا سہیب صدیقی صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں رمضان سے ہٹ کر کے بہت زیادہ رجحان یہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ عالموں پہ بلکہ وہ کیا کہ عاملوں پہ ان کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اعتماد بحال ہو جاتا ہے بلا وجہ کا۔ اب وہ خواہ وہ کسی بھی قسم کے روپ میں ہوں تو وہ جادو کو جو ہے وہ اپنے جادو کے جو سمٹمز ہیں انہیں اپنے اوپر محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسے ظاہر سی بات ہے علم ہوتا ہے جب کسی کو صحیح معنوں میں، تبھی وہ جو عامل ہوتا ہے وہ آپ کی جو جنات ہوتے ہیں اس کا اتار کر پاتا ہے، اور صحیح طور پہ جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے جو ہے آیتوں کے ذریعے سے جو ہے اس کا صحیح سمت میں علاج کر پاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے علم کا، اس میں آپ تھوڑی سی میں چاہوں گا اپنی اسپیشلٹی کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علی خاتم النبی والمرسلین۔ جناب دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جادو اور ایک ہوتا ہے پوزیشن۔ جادو تو سب لوگ جانتے ہیں، پوزیشن جو ہوتا ہے وہ پوزیس کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جن یا سپرسٹیشس پاور کسی بھی انسان کو پوزیس کرتی ہے ڈیو ٹو اینی ریزن۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، اس کی الگ تھیوریز ہیں۔ اب فرسٹ آف آل جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو جو بھی علاج کرنے والا، جو معالج ہوتا ہے، میں عامل کا ورڈ تو استعمال نہیں کروں گا، جو معالج ہوتا ہے اس مرض کی تشخیص کرنا، کیونکہ میری جو ریسرچ ہے اس کے اوپر یہ ایک میڈیکل ایشو کی طرح ہوتا ہے۔ صحیح، آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا، کوئی بیماری ہوئی، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس کی تشخیص غلط ہوئی، اس نے آپ کو غلط دوا پرسکرائب کی، اس سے آپ کا مرض اور بگڑ جائے گا۔ صحیح، تو فرسٹ آف آل معالج کا مرض کی تشخیص کرنا اور پھر قرآن پاک سے اس کا علاج کرنا۔ صحیح، تو اس کے سمٹمز ہوتے ہیں، میں جنرل بتاتا ہوں۔ اب فار ایگزامپل کوئی جادو کا شکار ہے، صحیح، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں چلتے ہوئے درد ہوں گے۔ اچھا، موویبل درد، کبھی کمر میں ہو رہا ہے، کبھی فور ہیڈ میں ہو رہا ہے، کبھی ٹانگ میں ہو رہا ہے، اس طرح کے درد ہوں گے۔ آپ کو اپنے جسم پہ چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوں گی یا سوئی چبھتی ہوئی محسوس ہوگی باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ جنرل سمپٹمز ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی بھوک کم ہو جائے، کیونکہ جادو جو ہے وہ یا پوزیشن بھی، دونوں صورتوں میں سب سے یہ آپ کی دو چیزوں کو کیپچر کرتے ہیں، جی جی، آپ کے دماغ کو اور آپ کے معدے کو۔ صحیح، آپ کا معدے میں، پیٹ میں آپ کے معاملات شروع ہو جائیں گے، بد ہضمی ہونا، بھوک کا نہ لگنا، ٹھیک ہے، دماغ آپ کا انتشار میں آ جائے گا، نیند کا نہ آنا، بلا بلا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ٹھیک ٹھیک، اب آ جاتے ہیں پوزیشن کی طرف، جو ایک عام معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ کامن ہے، یہ کامن ہے، جو میری ریسرچ ہے پچھلے 2013 سے اور آج تک کی، جو بہت ساری سینکڑوں خواتین کا علاج کیا، ماشاء اللہ۔ تو میں نے یہ الحمدللہ تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ جو پوزیشنز ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں 99% یہ ہماری اپنی غلطیوں سے ہوتے ہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ نے ہم کو ہر چیز بتا دی ہے، اور جو چیز ہمارے اوپر حرام کی گئی ہے اس سے نہ اللہ رب العزت کی ذات پاک کو کوئی نقصان ہے، بالکل، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو کوئی نقصان ہے، اس سے سراسر ہماری ذات کو نقصان ہے۔ مثال کے طور پہ 90% میرے پاس جو خواتین آئیں اور وہ پوزیس تھیں، اچھا، تو میں نے جب ریسرچ کی، ان سے میں نے بات کی، تو مجھے پتا لگا کہ وہ پرفیوم بہت یوز کرتی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح حدیث ہے، جس عورت نے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، میں مفتی تو نہیں ہوں، بالکل اللہ پاک قبول فرمائے، معاف فرمائے، یقیناً کہ جس عورت نے خوشبو لگائی اور اس کی خوشبو نامحرم کی ناک میں گئی، گویا اس نے زنا کیا. استغفر اللہ. اتنی بڑی وعید ہے. بالکل اور ایسے عام طور پہ آپ خواتین کی جو نعت خوانی کی محفل ہوتی ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کتنا عطر، کتنا یہ گلاب، اور شادی بیاہ میں جاتی ہیں. سہیب بھائی یہاں میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. ناٹ اونلی نعت خوانی کی محفل بلکہ ہمارے یہاں تو بہت قسم کی محفلیں میں سجتی اسی ہیں. طرف کو آ رہا ہوں نا. اگر آپ دیکھ لیں کبھی کبھی ہمارے گھروں میں بھی ایسی محفلیں سجایا کرتی ہیں، بلا وجہ کی محفلیں جنہیں کہہ لیں، تو اس میں بھی خوشبوئیں بڑی جو ہے وہ مہک رہی ہوتی ہیں، باوجود اس کے جو ہے وہ اس طرح سے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ کیفیتیں غلط رخ اختیار کر لیتی ہیں. نہیں، میں نے پرٹیکولرلی نعت خوانی کا کیوں استعمال کیا، میں وضاحت کر دوں ذرا جی سی، جی جی کہ یہ محفل ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے بالکل. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے لیے کی جاتی ہے، محبت میں کی جاتی ہے. بالکل اور اسی محفل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرمان عالی شان ہے اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے نعت خوانی یوز کیا. ٹھیک ہے جی. باقی تو دیگر محفلیں، ان شارٹ یہ کہ یہ ایک ہوتا ہے بالوں کا کھولنا، بے پردہ رہنا، تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں سے احتیاط کریں تو آپ یقین جانیے کہ یہ تقریباً ختم ہو جائے گا. صحیح. اور ایک اور مس کانسیپٹ ہمارے سوسائٹی کے اندر ہے، کیونکہ میں یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، یہاں میں زیادہ، میرا یو ایس وغیرہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے. کافی ٹریول رہتا ہے. نہیں، ٹریول نہیں، علاج کے حوالے سے. اچھا. پاکستان میں بہت کم میں علاج کرتا ہوں. تو جناب والا، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اس پر نہ جادو ہو سکتا ہے، نہ اس پہ پوزیشن ہو سکتا ہے. یہ ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے. یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ظاہر جادو ہوا تھا، اور اس کا امت کو بتانا تھا، امت کو ایک پیغام بتانا منتقل تھا. کروانا تھا. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. تو جادو کا ہونا، مثال کے طور پہ سورہ بقرہ آپ گھر میں چلائیں خیر و برکت کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سورہ بقرہ کو علاج کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اس کی مخصوص آیات ہیں، سورہ رحمان، سورہ توبہ، تمام جو دیگر صورتیں. تو بس یہ ہے کہ صحیح تشخیص اور صحیح علاج، دیٹ میٹرز. ایگزیکٹلی. اور یقیناً سہیل صاحب نے ہماری بہت زبردست انداز میں رہنمائی فرمائی، اور جادو اور جادو کے جو سمٹمز ہیں ان سے ہمیں کس طرح سے خود کو محفوظ رکھنا ہے، لازمی سی بات ہے. اس کے لیے اس کائنات کی سب سے مقدس ترین کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے. اور آج کل تو ویسے بھی جو یہود و نصارہ ہیں اور دیگر جو مسلک کے لوگ ہیں، دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں، وہ خود ساختہ طور پر بھی اگر ریسرچ کر رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے طفیل بھی فیضیاب ہو رہے ہیں، انہیں اویئرنس مل رہی ہے، تو یقیناً ہمارا اس بات پہ مکمل کامل ایمان ہے کہ جب یہ کائنات اس کا اختتام ہوگا تو انشاءاللہ ہر طرف صرف اور صرف ایمان ہوگا اور مسلمان ہوگا. اسی نوٹ کے ساتھ ہم بزم رمضان کی آج کے پہلے وقفے یعنی کہ بریک کو اختیار کرتے ہیں. بریک سے لوٹیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اے دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ، تیرا ہے یہ، تیرا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ، تیرا ہے یہ، تیرا ہی رہے گا. یہ نام
محمد ہے کہ رحمت کا سمندر یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ آئی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پینل میں ایک اور پینلسٹ کا اضافہ ہوا ہے. آپ کا ان سے بھی لگے ہاتھوں تعارف کروائی دیتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں نعت خواں دانش علی صاحب. السلام علیکم. اور مزید بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہاں پر چاہیں گے تھوڑا سا علمی گفتگو کو بھی ہم کنٹینیو کریں، اور ہمارے درمیان چونکہ مفتی امیر حمزہ قادری صاحب موجود ہیں، تو مفتی صاحب آپ چونکہ ظاہر سی بات ہے پہلے عشر رحمت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور آج تیسری اپنی سحری اختیار کریں گے، اس حوالے سے اور ہمیں روزوں میں خود کو پابند سالار کس طرح سے رکھنا چاہیے، اور جیسے جیسے عشرہ آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اپنی عبادات میں کس حد تک ہمیں اضافہ کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ماہ رمضان المبارک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 عشروں میں تقسیم فرمایا. عشرہ رحمت. اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اور راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح شعبان المعظم میں 15 تاریخ کو جیسے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی قدرت سے جس طریقے سے امت کو فرماتا ہے کہ کون ہے بخشش و مغفرت طلب کرنے والا، یہی سسٹم اللہ تبارک تعالیٰ پورے ماہ رمضان میں پہلی سے لے کر 29 یا 30 تک اسی طریقے سے رب کریم افطار کے بعد امت محمدیہ سے یوں ہی فرماتا ہے کہ کون ہے ضرورت مند کہ جس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، کون ہے جو روزی میں برکت کروانا چاہتا ہے اس کی روزی میں برکت کر دیا جائے، سبحان اللہ. کون ہے جو توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، سبحان اللہ. یہ رب کریم فرماتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے ہر روز 60,000 لوگ جو جہنمی ہیں انہیں جہنم سے آزاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بھی رحمت ہے. بے شک. اسی طریقے سے عام مہینوں میں دنوں میں ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے کہ فرض ادا کرتے ہیں تو فرض کا ثواب، نفل ادا کرتے ہیں نفل کا ثواب، ان کا ایک سلیکٹڈ جو ثواب ہے وہ ہے. جب بندہ رمضان المبارک میں نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے فرض کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر اسی طریقے سے بندہ اگر کسی کو پانی عام دنوں میں پلاتا ہے تو ایک نیکی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ نیکی اس کو ماہ رمضان میں 70 عطا فرما دیتا ہے. سبحان. پھر یعنی کہ یہ مہینہ جو ہے ہمارے لیے بونس ہے، اور یہ جو بونس مہینہ ہے یہ یقیناً یہ رحمت والا ہے. اور پھر دوسری بات کہ جو مسلمان اس دنیا یعنی اس ماہ مبارک میں انتقال کر جائے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جہاں جنت کا دروازہ کھلا ہو تو پھر وہاں تو رحمت ہی رحمت ہے. بے شک. اور پھر جو مرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. مفتی صاحب قبلہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال میں بھی اپنی جانب سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے انتقال کا تذکرہ کیا کہ مسلمان اگر اس ماہ مبارک میں اگر جو ہے وہ انتقال فرما جاتا ہے تو اس پہ جنت جو ہے وہ اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر اس ماہ رمضان میں اگر اس کی ولادت ہو جاتی ہے اور اس کی پیدائش ہو جاتی ہے،
چونکہ میری خود کی ہے تو میں نے لہٰذا اس لیے ناظرین بھی جانتے ہیں 27 رمضان مبارک جس وقت نزول ہوا قرآن مجید فرقان حمید کا، اس رات جو ہے وہ یہ ناچیز عدنان خان بھی جو ہے دنیا اس کائنات میں جو ہے ہم نے آنکھ کھولی. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے تھوڑا سا؟ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو برکت دے جو اس ماہ مبارک میں پیدا ہوتا ہے. جیسے آپ پیدا ہوئے، اسی طریقے سے اور بھی بزرگان دین، شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، ماشاءاللہ. تو اور جتنے یہ پیدا ہوئے ہیں یہ ان کی خوش نصیبی ہے صحیح. اور اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے. بے شک. اور امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے ایمان بھی سلامت فرمائے اور برکتیں بھی عطا فرمائے. آمین ثم باقی آمین. جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے ایک امتحان یہ ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کا احترام رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلائیں. بے شک بہت پیاری بات کہی مفتی صاحب نے، اور یقین کریں ہمارا تو دل جو ہے بڑا باغ باغ ہو گیا ہے، کیونکہ میرا تو خاص کر کے کیونکہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں، علمی گفتگو بھی جاری و ساری ہے، اور نعت خواں بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، تو ہم ان سے ایک نعت شریف بھی چاہیں گے کہ یہ ہمیں نعت شریف پڑھ کے سنائیں. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے، وہ امام صف انبیاء ہے. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. بہت بہت شکریہ دانش علی بھائی آپ کا. اور ناظرین کرام، آئیے اسی کے ساتھ مزید بزم کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہاں پر چونکہ ہمارے ساتھ علامہ صاحب بھی موجود ہیں تو ہم چاہیں گے کہ علامہ صاحب قبلہ آپ بھی کچھ اشرِ رحمت کے حوالے سے بھی، اور ابھی چونکہ روحانی تذکرہ ہو رہا تھا، روحانی کیفیات کا ذکر ہو رہا تھا، جادو ٹونا اس میں ہماری قوم بڑی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، ملوث کہہ لیں، مبتلا کہہ لیں، یا جو بھی کہہ لیں، تو آپ اس حوالے سے کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ میرے برابر میں ہی ہیں، اور انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ پروگرام کے بعد ان سے فائدہ حاصل کروں. بالکل. تو ایک چیز بہت اہم ہے اور زبان زد عام ہے. جی جی. اور بعض چیزیں ایسی زبان زد عام ہوتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنی پھیل جاتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ واقعی سچ ہے. جادو شیطان کا ہتھیار ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے نا. ایسے. اور ہمارے یہاں مشہور کیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا. بالکل ہوا. غلط ہے. غلط ہے جی. یہ روایت غلط ہے. سنیے بات سنیے. اچھا. وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ بعد پروردگار سب سے بڑی شخصیت ہیں، بے شک، اور اللہ کے نمائندے ہیں. بے شک بے شک. شیطان اللہ کا دشمن ہے. بالکل. اور اللہ کا دشمن اللہ کے نمائندے پہ کبھی غالب آ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اس بات کو سمجھیے. بالکل. آپ کوشش ہوئی ہے، کارگر نہیں ہو سکتی ہے. ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہی ہے. آپ یہ سمجھے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا نمائندہ شیطان کے ہاتھ مغلوب ہو گیا؟ ناممکن ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اچھا غلام بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ہم دعوے دار ہیں ہم غلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا دعویٰ ہے. صحیح. ایک وہ ہے جس کو وہ کہیں یہ میرا غلام ہے. سبحان اللہ. فرق ہے. جس کو وہ کہتے ہیں یہ میرا غلام ہے، اس پہ بھی شیطان اثر نہیں کر سکتا. اچھا. اس پر بھی جو نبی جس کو کہیں یہ میرا غلام ہے، مجھے اس کی کیا منزلت ہوگی؟
हाँ, ये बात तो है, उसकी इसमें मंजिलत कोई दो क्या राय होगी? नहीं। बिल्कुल उस मंजिल पे पहुंचने के बाद शैतान उसके बराबर हो सकता है? मुमकिन। लानत है शैतान के ऊपर भाई, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसे ही है ना। तो नबी पे कोशिश की गई है, कारगर नहीं हुआ। सही। और ये आम इंसान, जाहिर सी आम बात है, हम इंसान, अब लोग आम इंसान का भी मैं बताऊं, देखिए कुरान मजीद ने 2 मकामात पे इंसान की तारीफ करी। हम्म, एक मकाम पे कहा कि हमने इसको बड़ा बेहतरीन बनाया, अच्छा बनाया, और फिर एक दफ़ा कहा कि ये इंसान वो है हम्म, कि ये जानवर से भी बदतर है। इंसान को एकदम बहुत आरफ और उस मकाम पे पहुंचा इंसानियत को कि मलाइका जैसों को सजदा करा दिया। बेशक। अशरफुल मखलूकात, जिन अशरफुल मखलूकात नहीं है। इंसान गधे पे सवार होता है, गधा इंसान पे सवार थोड़ी होता है। बेशक। हाँ, ये समझ में आता है कि हाँ, इंसान जिन पर सवार हो जाए, हाँ समझने वाली बात है। लेकिन जब इंसान इस्लाम को छोड़कर रहने के बाद, इस्लाम को छोड़ के उससे पस्तरीन जगहों पे गिरना चाहे, तो कुरान कहता है कि ये तो जानवरों से भी बदतर है। और जब वो जानवर से भी बदतर होता है तो फिर शैतान, फिर जो है ना, जिन उस पर सवार हो जाता है। सही। बिल्कुल किबला, आपने बहुत प्यारी बात कही। और ऐसे ही नाजरीन, जादू का जो है देखें हर तरह से तोड़ जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद में उसका तोड़ मौजूद है। और बस उसकी सही मालूमात का हुसूल हम सब मुसलमानों के लिए ना सिर्फ ज़रूरी है, बल्कि जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें भी चाहिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करें और इल्म हासिल करें। इल्म जितना हासिल करें अपनी रहती ज़िंदगी तक उतना ही कम है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं बज़्म रमज़ान के दूसरे ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से लौटेंगे तो मज़ीद बज़्म को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे, मुदस्सिर कहे और मुज़म्मिल पुकारे, वो नूरे खुदा दो जहाँ के उजाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जब आए ज़मीं पर मोहम्मद हमारे, फलक ने ज़मीं पर बिछाए सितारे, उठे सर ज़मीने अरब से ये नारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नवासे जो रोए तो रोए मोहम्मद, वो जब तक न सोए मोहम्मद, वो आंखें नबी की थे दोनों नवासे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सुभान अल्लाह। बेशक नाज़रीन कराम, इसी के साथ हमारे पैनल में एज़ यूजुअल एक मरतबा फिर हमारे मोहतरम दोस्त और बहुत ज़बरदस्त मनकबत ख्वां, बहुत अच्छे सना ख्वां, बहुत ज़्यादा आप महफ़िलों में इन्हें देखते हैं और ये पाए जाते हैं। उसकी वजह ये है कि माशाल्लाह इनकी जो आवाज़ का सोज़ है उसका तमाम तर जितने भी लिसनर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, वो बड़ा एहतराम करते हैं, चूँकि ये बहुत रूदारी के साथ पढ़ते हैं। और हमारे दरमियान हमारी खुशनुदी है कि हमारी बज़्म रमज़ान नशियात का ये हिस्सा होते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सैयद जहाँज़ेब हुसैन ज़ैदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जहाँज़ेब भाई? खैरियत से हैं? एक मरतबा फिर आप बज़्म का हिस्सा हैं और आज यकीनन आप कोई मनकबत या मनजात क्या सुनाना चाहेंगे हमें?
मनकबत पढ़ेंगे, चलें ठीक है, आपसे पढ़वाते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ मौजू भी चल रहा था जादू से मुतालिक, तो मैं चाहूँगा उसको भी थोड़ा कंटिन्यू हम आगे की तरफ रखें। तो अब आप क्या तमाम व्यूवर्स को मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से जो है वो जादू टोने से, चूँकि रिश्तेदारों को हम ब्लेम करते हैं, कहते हैं भाई रिश्तेदारों ने जो है वो हम पे जादू टोना करा दिया है, दुश्वारी में, कारोबार में, शादी में, दीगर मामलाती ज़िंदगी में हमारी दुश्वारियाँ बहुत ज़्यादा जो है वो उरूज पर हैं। तो उन्हें किस तरह से काबू करें और इसका सही तौर पर इलाज किस तरह से मुमकिन है और किस तरह इस बात का तयन किया जाए, ये जो नाम नहाद जो आमिल बाबा हैं, इनसे ख़ुद को कैसे महफूज रखा जाए, जो कि ख़ुद तो दावा करते हैं कि महबूब आपके कदमों में, जबकि इसके बरक्स देखा जाए तो मामला दूसरे होते हैं। तो बताइए। चलिए, सबसे पहले तो अगर आपको इस किस्म की लानत और इस बुराई से बचना है, इस जलालत से बचना है, तो सबसे पहले आपको शरीयत मुताहरा के जो अहकामात हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ है नमाज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, उसके अंदर के जो अस्कार हैं नमाज फजर के बाद, और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ये अस्कार हैं फजर के और मगरिब के बाद। जो इंसान इन अस्कार का विर्द रखेगा कंटिन्यू, तो हत्तुल इम्कान अगर कोई जलालत करता भी है उसके साथ जादू वगैरह इन मामलात में, तो उससे प्रिवेंट रहेगा, बचा रहेगा, प्रोटेक्शन रहेगी उसकी। यानी ये पर्सनली आप खुद कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप आमिलों के चक्कर लगाएं। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है, अगर आप किसी के पास इलाज के लिए जाते हैं, जैसा आपने फरमाया सही इंसान, तो आप देखें कि वो जिसके पास आप इलाज कराने जा रहे हैं बहैसियत मुसलमान, वो शरीयत पे कितना कारबंद है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब आप रुकिया कराएं तो वो क्या पढ़ रहा है आपकी समझ में आना चाहिए। सही। मैं अगर किसी का इलाज करता हूं तो जो इंसान नहीं जानता, जो कुरान पाक का हाफिज नहीं है, वो भी जान लेगा कि ये कुरान पढ़ रहे हैं। सही। ना कि ऐसे कलिमात अदा करे जिसकी आपको समझ नहीं आ रही। नाउज़ुबिल्लाह, सुना है हमने से जादू टोने के हवाले से कि उल्टा जो है वो पढ़ा जाता है, तो उसके बाद भी कुछ सिलसिला होता उसकी अलग डिटेल्स है, लेकिन मैं भी उन डिटेल्स में, थ्योरीज में बस देखें, जादू कुरान पाक एक मौजज़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिंदा मौजज़ा है। ये आखिरी 30 सेकंड्स में आप, मैं चाहूंगा हमारे तमाम व्यूअर्स को अगर अच्छा पैगाम मैं बता देता हूं कि मतलब मेरा पैगाम यही है कि आप नमाज कायम करें, दीन का मुताल्ला करें, अपने रोजमर्रा के जो अस्कार हैं उन पे कारबंद रहें, तहारत में रहें। हाँ, जो कि बहुत बेनतहा जरूरी है। मेन इंपॉर्टेंट ये तहारत में रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाएंगे। और आप अगर बेसिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो जितना ज़्यादा फिर आप गुमराही में और परेशानियों में मुब्तला होते चले जाएंगे। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम पैनलिस्ट का, और नाज़रीन कराम बिलखुसूस मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म रमज़ान को इस हद तक शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ आप देखते हैं और हमें अपना फ़ीडबैक देते हैं। मुझे व्हाट्सएप आते हैं, मुझे पैगामात मौसूल होते हैं, हमारे चैनल पे जो है पैगामात मौसूल होते हैं। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी, कोज़ैन, और उसके साथ ही साथ अब आपका अपना मेज़बान अदनान खान आज की बज़्म रमज़ान की तीसरी सहरी नशियात से बाकायदा अलविदा इजाज़त इख्तियार करते हुए, अब यहाँ पर मैं चाहूँगा कि इख्तिताम में हमारे दरमियान जहाँज़ेब मौजूद हैं, इनसे एक मनकबत हम सुनेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके बाद आपको अबरार ज्वाइन करेंगे। तो मेरी तरफ से फ़िल वक्त के लिए आप तमाम नाज़रीन को अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।